الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال عليه الصلاة والسلام مما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آج کل جو موسم ہے گندم کی کٹائیوں کا موسم قریب ہے۔ تو جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے مال میں، اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے فصلوں میں بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے بنیادی طور پر۔ زکوٰۃ میں، مال زکوٰۃ میں اور فصل کی زکوٰۃ میں نام کا بھی فرق ہے اور تھوڑی سی چیزوں کا بھی فرق ہے۔ مال کی جو زکوٰۃ ہے اسے ہم زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اور جو فصلوں کے لیے ہے اس کے لیے عشر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، کہ وہ زمین جو بارانی طریقے سے یعنی کہ بارش کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، یا قدرتی چشموں کے ذریعے سے اس کو پانی لگایا جاتا ہے، یا نہر کے پاس ہے نہری پانی جو فری آف کاسٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ عشر ہے۔ اور جو مصنوعی طریقے سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، جس میں خرچ آتا ہے، آج کل کے دور میں کسی نے ٹیوب ویل ہے، انجن لگایا ہوا ہے، یا آج کل جو نہری سسٹم ہے اس میں بھی منتھلی یا سالانہ پے کرنا پڑتا ہے، اور یا اسی طرح سے سولر سسٹم لگوایا ہوا ہے، تو یہ سارے مصنوعی طریقے ہیں پانی کے حاصل کرنے کے۔ اس میں بندے کی ایفرٹ بھی ہوتی ہے، خرچ بھی ہوتا ہے، تو جو خرچ کے ساتھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نصف عشر ہے۔ تو فصل کے لیے جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے
عشر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن کریم میں بارہا زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے، بلکہ قرآن کے ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ انفاق کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور عشر جو ہے وہ اجماعی طور پر اجماع سے جو ہے یہ فرض ہے، اور قرآن کریم میں اس کا جو ہے وہ چند آیات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ جو واضح طور پر ہے وہ تو تقریباً 2 آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو تمہارا پاکیزہ مال ہے، حلال ہے، اس میں سے خرچ کرو، اور جو ہم تمہیں زمین سے نکال کر دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ اور دوسرا سورہ انعام کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو تم جو ہے وہ فصل کاٹتے ہو، کٹائی کرتے ہو، تو اس کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو۔ تو اس کا ان آیات میں اس کی فصل کی کٹائی کا اور اس کے متعلق جو ہے وہ خرچ کا ذکر ہے۔ باقی ان میں جو فرق ہے زکوٰۃ میں اور اسی طرح سے عشر کے اندر جو موٹے موٹے بنیادی چند فرق ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں سال کا گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ تب فرض ہوگی کسی بندے کے پاس اتنا وافر مال ہو کہ سال بھر اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کے پاس ایکسٹرا اضافی پڑا ہو تو زکوٰۃ تب ہو۔ یا یہ ہے کہ وہ مال تجارت ہو، مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو تو تب زکوٰۃ ہوگی، یہ سونا چاندی ہو۔ تو زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، لیکن عشر کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نے فصل لینی ہے، بھلے سال میں 1 فصل لیں، بھلے سال میں 2 فصل لیں، بھلے سال میں 3 فصل لیں، بھلے 4 لیں۔ آج کل جو ماشاءاللہ فاسٹ سے فاسٹ دور ہے اور مختلف قسم کے بیج ہیں، چاولوں میں بھی ہر قسم میں، جو 3-4 مہینوں میں فصل تیار ہو جاتی ہے، تو بھلے آپ 4 لے لیں، بھلے 3 لے لیں۔ تو جب بھی آپ نے فصل تیار کر کے کاٹ کے اٹھانی ہے، سیل کرنی ہے، تو اس وقت اس میں عشر واجب ہوگا، عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس میں کوئی سال کا گزرنا، اس میں اصل کیا ہے؟ فصل کو اٹھانا، فصل کا کٹنا۔ جب بھی فصل کٹے گی عشر آئے گا۔ اسی طرح سے مالک کہ زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو مالک ہے وہ عاقل ہو، مالک عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا مجنون ہے جس کی ملکیت میں زمینیں ہیں، وہاں پہ کاشت ہوتی ہے، تو اس کا عاقل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تب بھی اس کی زمین سے عشر ادا کیا جائے گا جب بھی اس کی فصل کٹے گی، جب اس کی فصل کٹے گی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے اندر مالک ہونا ضروری ہے، کہ مال ہو تو صحیح، مال کا مالک ہونا، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے، تجارت ہے، مالک ہو، اتنا اس کے پاس مال ہونا چاہیے جس کی مقدار جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچے، تو اتنا مالک ہو، مالک ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیکے پر زمین لے کر کاشتکاری کرتے ہیں، ٹھیکے پر مربوں کے مربے لوگ لیتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، مختلف چیزیں لگاتے ہیں، تو مالک نہیں بھی ہے زمین کا، لیکن اس نے کاشت کی ہے ٹھیکے پر لے کر، تو اس کو جب بھی فصل کاٹے گا اس میں سے اس کو ادا کرنا، اس میں سے اس کو ادا کرنا ہے، عشر دینا ہے۔ اگر 2 پارٹنر ہیں تو پھر ہر کوئی اپنے حصے کی دے گا۔ اگر مشترکہ ہے تو پھر تو جیسے فصل کٹے گی اس میں سے نکالیں گے، بعد میں آدھو آدھ کریں گے۔ اگر دونوں کی زمینیں بھی الگ ہیں، کوئی حدود بندی ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر ہر کوئی اپنے حصے سے اپنا عشر نکالے گا۔ ہاں بھی آپ کے 10 مربے ہیں، اس کے 10 مربے ہیں، آپ اپنوں میں سے دو، میں اپنوں میں سے دوں گا، ہر کوئی پھر اپنے زمین میں سے اس کا عشر دے گا۔ تو بہر کیا مالک ہونا بھی ضروری نہیں، ٹھیکے پر لی ہے زمین، اس میں کاشت کی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ عشر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ میں بچت پر ہوتی ہے، بچت پر زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ سیونگ پر ہوتی ہے، بچت پر ہوتی ہے، ایکسٹرا مال پر ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی تنخواہ بھلے 3 لاکھ روپے ہے، تنخواہ بھلے 3 لاکھ روپے ہے،
لیکن اس کا سسٹم ایسا ہے، بچے ہیں، گھر رینٹ کا ہے، دودھ ہے، راشن ہے، کچن ہے، گراسری ہے، فلاں فلاں، وہ سارا ایڈجسٹ ہے۔ عام طور پر جو تنخواہ دار بندہ جیسے ہوتا ہے، جتنی بھی تنخواہ ہو جو یعنی کہ مڈل لیول کا ہے، تھوڑا سا اپر مڈل پہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ تنخواہ آئے گی یہاں یہ چیزیں چلی جائیں گی، بات ختم، تنخواہ جیسے ہی آئی ویسے ہی تقسیم ہو گئی۔ اب وہی بچے ہے جس سے بمشکل جو ہے وہ مہینہ گزرے گا، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اینڈ پہ ختم، 20 تاریخ کے بعد گاڑی جو ہے وہ ریزرو پہ چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ تنخواہ تو 3 لاکھ روپے ہے، لیکن اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ بچت پر، سیونگ پر، جو مال پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کیس میں، عشر کے کیس میں کوئی سیونگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس گندم کا پہلے گودام بھرا پڑا ہو، یا چاول کا پڑا ہو، مونجی کا پڑا ہو، یا اسی طرح آپ کے پاس کوئی اور جو آلو شالو کچھ اور پڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ جو بھی جب بھی آپ نے فصل اٹھانی ہے آپ نے اس میں سے نکالنا ہے۔ بچت شچت کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ اس میں سے بچت نکالنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ کہے جی فصل آ گئی ہے، پہلے میں اپنے جو ایکسپنس ہیں وہ الگ کر لوں، یہ میں نے کھاد پہ لگایا، یہ پانی پہ لگایا، یہ لیبر پہ لگایا، یہ اس میں اور سپرے پہ لگایا، یہ فلاں کام پہ لگایا، یہ جو ہے وہ منڈی پہنچانے کا کرایہ شرائع لگائی، یہ فلاں چیز لگائی، مختلف جو اخراجات ہوتے ہیں سارا نہیں، ایسا یہ اخراجات الگ کر کے نہیں ادا کرنا۔ جیسے فصل آ گئی اس میں سے عشر نکالیں، اور اس کے بعد پھر جو بچ گیا پھر اپنے اخراجات پرافٹ جو بھی ہے پھر بعد میں اس کی تقسیم کریں، بعد میں اس کی۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بچت پر ہے، سیونگ پر ہے، عشر جو ہے وہ جو فصل کرنٹ موجودہ تیار ہے ادھر ہی اس پر عشر دینا ضروری ہے، عشر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نصاب، زکوٰۃ میں تو نصاب ہے، نصاب ہے کہ اتنی چاندی، اتنا سونا، اتنا، میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کوئی نصاب بھی نہیں ہے کہ اتنی گندم آپ کے پاس ہے، یہ اتنی ہو، یہ اتنی فلان، نہیں، بس جو آ گئی ہے، اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے کہ وہ فصل جو وہ ہو ہی نہیں، اس سے کچھ نکلا ہی نہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کوئی آفت آ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ سارے ختم ہو گیا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اگر نکلی ہے تو اس پہ عشر ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ عشر ادا کرنا ہی کرنا۔ تو اس میں کوئی نصاب کی بھی شرط نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے زکوٰۃ کا اور عشر کا فرق ہوتا ہے، باقی یہ بھی وہ مال کی، زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے، اور عشر جو ہے وہ فصلوں کا ہوتا ہے، سبزیوں کا ہوتا ہے، ترکاریوں کا ہوتا ہے، ایون کہ جو جانوروں کے لیے گھاس لگایا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں سارے کے سارے میں کیا ہوتا ہے؟ عشر۔ اگر کوئی ایسی سبزی لگائی ہے، جو ایک ایسی چیز لگائی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو ہارویسٹ کر لیا، اس کو کاٹ لیا، آپ نے عشر دے دیا، 2 مہینے بعد وہ پھر ہو جائے گی، تو پھر جب کاٹیں گے پھر اس کو عشر ادا کریں، پھر اس کو عشر ادا کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں جو وہ زکوٰۃ میں اور عشر کے اندر فرق ہے، باقی یہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ مال کی ہے، وہ فصل کی ہے، وہ کیا ہے؟ فصل۔ جس طرح ہمارے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ نماز ہے، یہ ہماری بدن کی ایک زکوٰۃ ہے۔ تو یہ چند ان میں فرق تھے، باقی وہی جو قرآنی احکامات انفاق کے بارے میں ہے وہ عشر کے بارے میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کے بارے میں ہے وہ عشر کے بارے میں، جو صدقات کے بارے میں ہے وہ عشر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے جس طرح باقی مصارف کے بارے میں ہے۔ باقی اس کا جو مصرف ہے عشر کا، یہ بھی جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ اس کا مصرف ہے کہ غربا کو، مساکین کو، جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، اس کو آپ عشر دے سکتے ہیں، اس کو آپ عشر دے سکتے ہیں۔ تو خیر، تو قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم کٹائی کرو اس دن اپنے اس کھیتی کا حق ادا کر دو، اس میں جو بھی تم نے کہہ لیں کہ کاشت لی ہے وہ اس میں اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور یہ کیوں دیں؟ یہ کیوں دیں؟ جس طرح زکوٰۃ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم جو دے رہے ہو اس مال میں سے دے رہے ہو جو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو دیا۔ اسی طرح سے ہم جو کھیتی میں سے دے رہے ہیں، اپنی فصل میں سے دے رہے ہیں، سبزی ترکاری میں سے دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں فصل عطا کی ہے، اگر ہماری کیا مجال تھی، ہماری کیا مجال تھی ہم فصل حاصل کرتے۔ اور خاص کر فصل کے معاملے میں تو سارے غیبی معاملہ ہے،
سارا ہی. اس لیے اللہ نے فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تم اگاتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفکھون، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بالکل صاف کر دیں. فاصبح حشیما تذروه الرياح، کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو بھوسا بنا دے، اس کو راکھ بنا دے، پھر کون کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اگانے والا کون ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، یہ خوبصورت باغ کس نے اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں اگا سکتے تھے. الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ خود فرما رہے کہ تمہاری کیا حیثیت اوقات تھی کہ تم اگاتے، یہ اللہ نے تمہیں اگا کر کے دیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نہارا وجعل لها رواسي بین البحرین حاجزا، کہ زمین کو جو وہ ٹھہراؤ زمین میں کس نے پیدا کیا؟ زمین میں نہری نظام کس نے دیا؟ نہریں چشمے کس نے دیے؟ زمین کے اندر پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ سمندروں کے بند کس نے باندھے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں ہمیں جتلایا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور یقیناً ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے. ہاں محنت ہماری ہے، محنت ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ یہ مالک کے امر سے آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کھادیں بھی ڈالتے ہیں، سپرے بھی کرتے ہیں، اور جب اس کی کیئر بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، پرندوں سے بھی بچاتے ہیں. جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. کوئی زور لگا لے نہیں ہوتی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے. لیٹ گئی، کیڑا لگ گیا، کوئی آفت آ گئی، پھر ختم ہو گئی. کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک. تو فرمایا کہ یہ تم نے کس میں سے دینا ہے؟ من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے، اس فصل میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں وسیلہ بنا لیا کہ اللہ نے ہمیں زمین عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں دولت دے دی، اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا ہمیں. اور یہ ہم اس کو سعادت سمجھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہمیں کو دولت 4 ٹکے دے دیے کہ ہم خرچ کر لیں. اللہ کو اپنے بندوں کا پتہ ہوتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ اپنی خوش بختی سمجھے کہ اللہ نے ہم پہ گویا کہ جس طرح بندہ کہتا ہے ٹرسٹ کیا ہے، اللہ نے اعتبار کیا ہے. جس طرح چند ہر ایک بندہ اپنے مالک کا خاص نہیں ہوتا، کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے اس کا یعنی کہ امانت امین ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، اس پر وہ اعتبار کرتا ہے. کوئی ایک ہی کار خاص ہوتا ہے جس پر وہ سارا اپنا ٹرسٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے. تو ہم مالک کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں چند ٹکے دے دیے اور چند جو وہ زمینیں دے دی، تو تو نے مجھ پر، ہم پر یا اللہ اعتماد کیا. ہم اللہ کے اعتماد کو بریج نہ کریں، اللہ کے اعتماد کو جو ہے وہ توڑے نہیں کہ ہم اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں. ہم اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ، اپنی محنت کا ثمرہ سمجھیں. یہ تو مالک کا فضل ہے، اللہ نے دے دیا، اور جیسے وہ دیتا ہے ایسے لینا بھی جانتا ہے. کتنوں کو دیا، لے بھی لیا. اللہ پھر لینا، جو دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے نا. جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جب بندہ گننے پہ آ جاتا ہے اللہ بھی گن گن کے دینا شروع کر دیتا ہے. سیدہ اسماء کیا فرماتی ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم تو خرچ کر، ولا انفق ولا تحصي فيحصي الله عليك، تو خرچ کر گن گن کے نہ رکھ، وگرنہ اللہ تجھے بھی گن گن کے دے گا. اللہ تجھے بھی گن گن کے دے گا. جو گن گن کے ایک ایک کو جو ہے وہ لگا لگا کے، پانی لگا لگا کے گن گن کے دیتا ہے، اللہ ویسے اس کو پھر گن گن کے دیتا ہے. کیونکہ خزانے تو اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق کو کشادہ کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. وہ تو مالک کی مرضی ہے، وہ تو مالک کی مرضی ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کر کے خرچ کرتا ہے اللہ پھر اس کو ویسے دیتا ہے.
اس لیے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حصہ ہے سائل کا، جو محتاج مانگنے والا ہے، اور جو محروم ہے جن کو نہیں ملا ان کا تمہارے مالوں میں حصہ ہے۔ یہی تو حکمت ہے زکوٰۃ کی، یہی تو حکمت ہے عشر کی، یہی تو حکمت ہے کہ کسی کو کھانے پہننے کے لیے پیسے مل جائیں، کسی کو کھانے کے لیے اناج اور غلہ مل جائے، تاکہ سب کا کام چلتا رہے، سب کا کام چلتا رہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حصہ ہے، اللہ کہتے ہیں حصہ ہے، یعنی کہ ضروری دینا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ نے اعتبار کر لیا ہم پہ، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ مالک ہم تیرے ٹرسٹ کو، تیرے اعتبار کو اونچا کریں گے، توڑیں گے نہیں۔ تو نے ہم پہ کرم کیا، ہم تیرے بندوں پہ کرم کریں گے۔ تو نے ہم پہ فضل کیا، ہم تیرے بندوں پہ رحم اور فضل کریں گے۔ تو نے ہمیں دیا، ہم تیرے بندوں کو دیں گے۔ پھر اللہ دیکھے کیسے جو وہ دریا بہاتے ہیں، کیسے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر، تو کیا فرمایا کہ تم اپنی جو فصل ہے اس میں سے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کاٹنے لگو تو پھر تم اس کا حق ادا کرو، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس میں سے عشر ادا کرو۔ اور اللہ نے یہ واقعہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن میں واقع بیان کیا۔ سورہ قلم کے اندر واقعہ موجود ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ قرآن میں سورہ قلم میں 29ویں پارے میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک بزرگ آدمی تھا، نیک آدمی تھا، کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، یا اسے کہہ لیں کہ اس کے باغات تھے۔ وہ جب بھی اپنا پھل توڑتا تھا، جب اس کی کٹائی کا، پھل کی توڑائی کا ٹائم آتا تھا، اس میں سے بڑی نرمی والا معاملہ کرتا تھا۔ عام طور پہ جیسے آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا، کسی نے گنا لگایا ہوا تو لوگ ملنے والے آ جاتے ہیں، کوئی گنا دے دو، یا مہمان آئے ہیں فلاں، یا کوئی ایسی چیز جو نیچرل ہوتی ہے، عام طور پر امرود لگائے کسی نے، ادھر باغ میں کوئی آ گیا، یا گڑ نکال رہے ہیں کوئی ایسے، تو لوگ آ جاتے ہیں۔ کسی نے خربوزہ لگایا، تربوز لگایا، تو دوست ملنے والے احباب آ جاتے ہیں، ان کو دے دیتا ہے بندہ۔ تو بابا اس نیچر کا تھا، نیک آدمی تھا، بزرگ تھا۔ اس کا معمول یہ تھا جب توڑائی ہوتی، جس طرح ویسے بھی کوئی ضرورت مند آ گیا، انہوں نے کہا جتنے بھی ہیں اٹھا لو، نیچے گرے وہ سب تمہارے ہیں۔ پھر چادر بچھ رہی ہے، جب توڑ رہے ہیں، توڑتے ہوئے جو چادر پہ گرے وہ بھی تمہارے ہیں، یہ ایکسٹرا تمہارے ہیں۔ اس کے بعد جب توڑائی ہو چکی ہے، سارا کچھ آگے ہے، اب اس کے 3 حصے ہو رہے ہیں، 3 حصے کہ یہ لو، یہ ایک حصہ یہ بھی غربا کا ہے، یہ بھی ان میں تقسیم، ایک حصہ گھر والوں کا ہے، ایک حصہ دوبارہ اگر اس کو بیج کے لیے استعمال کرنا ہے وہ کر لیا، وغیرہ جیسے دوستوں وغیرہ کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ ان بزرگوں کا، بابا جی کا معمول تھا، اور وہ یہ کرتے تھے، اسی میں خوش تھے، اللہ ان کو عطا فرما رہے تھے، اللہ ان کو دے رہے تھے۔ بابا جی کا انتقال ہو گیا، بابا جی کے آگے بچے تھے 3۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان تو تھے اکیلے، ان کا سسٹم چلتا تھا، وہ بانٹ بھی دیتے تھے، خود بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ آگے ہم ہو گئے 3، اور آگے ہمارے اپنے بچے ہیں، اب ہو گئی فیملی بڑی، کنبہ ہو گیا بڑا، اب یہ وارہ نہیں کھائے گا۔ اپنی جو بندے کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری سوچ کیا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے ہماری سوچ کچھ بھی نہیں ہے، خاک ہے، ہماری سوچ مٹی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہماری سوچ، ہمارا حساب فیل ہے، غلط ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب ہماری فیملی بڑی ہو گئی ہے، ہم بھی 3 ہیں، آگے ہمارے بچے بھی ہیں، تو یہ کام نہیں چلے گا، لہٰذا ہم وہ روٹین نہیں رکھیں گے، ہم تو ایسا طریقہ کریں گے کہ چھپ چھپا کے توڑائی کریں گے اور اپنا گھر لے آئیں گے، جو بیچنا ہے بیچ دیں گے۔ انہوں نے یہ مشورہ کر لیا۔ مشورہ کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا جی ہم صبح صبح کسی دن نکلیں گے، صبح صبح اس کی توڑائی اور کٹائی کریں گے۔ چنانچہ وہ پلان کے مطابق ایک صبح ارلی مارننگ اندھیرے نکل پڑے اور چلے گئے۔ جب پہنچے اپنی زمین پر، اپنے باغ پر، تو وہاں دیکھا، وہاں پہ تو کوئی باغ ہے ہی نہیں، سرے سے کچھ بھی نہیں وہاں پہ، یا کھنڈرات ہیں، یا ویسے ہی جس طرح جلا ہوا کٹا ہوا کوئی ہوتا ہے، کھنڈر بن چکی جس طرح زمین ہوتی ہے کہ کٹائی کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہاں تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، باغ کہاں گیا؟ تو ایک کہنے لگا ہم غلط آ گئے ہیں، ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی اور کی جگہ پہ آ گئے ہیں، کسی اور زمین پہ، اندھیرے جو نکلے تھے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں بل نحن، اس نے کہا انا لضالون، کہ ہم بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے۔ دوسرے نے کہا نہیں انا لمحرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔
الم اقل لکم لولا تسبحون، وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ایسا نہ کرو، تم بیچ سے اللہ کو نہ نکالو، غرباء فقراء کو نہ نکالو، ولا یستثنون۔ انہوں نے یہاں پہ مفسر نے لکھا ہے لا یستثنون کا معنی ایک تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل ہم ایسا کریں گے، کل ہم ایسا کریں گے، باغ توڑیں گے، جو بھی کریں گے توڑائی کٹائی کریں گے، اور دوسرا لا یستثنون کا مطلب کہ انہوں نے فقراء کے حصے کو الگ نہیں کیا، اللہ نے پھر ان کو دکھایا کہ ان کا باغ ہی ختم ہو گیا۔ اب جب ان کو ریئلائز ہوا کہ واقعی ہم جگہ پہ تو ٹھیک آئے ہیں لیکن ہمارا باغ ہی یہاں سے ختم ہو گیا، اب رونے دھونے لگے۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ بابا جی جو کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے، کوئی وجہ تھی پیچھے۔ بس اوقات بندہ کسی کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس بوجھ کی وجہ سے اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ اس بوجھ کی وجہ سے گھر میں کوئی کمزور بچہ ہوتا ہے، دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، کوئی پیرالائز بچہ ہے گھر میں، کوئی بڑا پیرالائز ہے، معذور ہے، صاحب فراش ہے، اب دیکھنے میں تو مشقت ہے تو اس کے کام کرنے پڑتے ہیں، اس کو پیمپر لگانا پڑتا ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، اس کی ساری خدمتیں کرنی پڑتی ہے۔ بندہ بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، دل ہی دل میں، زبان سے تو نہیں کہہ سکتا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کب یہ جائے گا اور کب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، کب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جب جائے گا تو آسانیاں نہیں مزید مشکلات ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ معذور، جب وہ کمزور، جب وہ ضعیف، جب وہ گھر کا بزرگ یا گھر کا معذور بچہ جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں، پھر بندے کو عقل آتی ہے یار واقعی اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کھلا رہا تھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انکم لترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے، مشکل حالات میں تمہاری مدد کرتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ بھلے تمہارے گھر میں کوئی کمزور ہو، بھلے کوئی باہر کمزور جس کی تم ہیلپ کر رہے ہو، اللہ تمہاری اس کے بدلے ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں بڑا کوئی ترم خان ہوں، میں بڑا کوئی پتہ نہیں کیا ہوں، اور بندہ جب منہ موڑنے لگتا ہے پھر اللہ بھی ویسے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ مدد سے ہاتھ کھینچتا ہے، اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ وہ دینے سے ہاتھ مٹھی بند کرتا ہے، اللہ اپنی فیاضی کی جب اسے کھینچ لیتے ہیں، اور پھر بندے کو سمجھ آتی ہے واقعی میں جس پہ روب داپ جھاڑ رہا تھا، جس پہ احسان جتلا رہا تھا، حقیقت میں اس کا احسان مجھ پر تھا، حقیقت میں اس کی وجہ سے اللہ مجھے دے رہا تھا۔ تو خیر اب ان کو بابا جی کی حکمت سمجھ آئی کہ ہم جو بابا جی کو سمجھتے تھے کہ یہ واقع ایسے ہی جو وہ ضائع کر دیتے تھے یا ایسے لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بانٹ رہے تھے تو مل رہا تھا، ہم نے بانٹنے کی نہ بانٹنے کی ابھی نیت ہی کی ہے، اللہ نے پہلے ختم کر دیا، اللہ نے پہلے ختم کر دیا۔ تو ایک میری اور آپ کی سوچ ہے، ایک ہماری سوچ ہے، کیونکہ جس طرح ہم خود بڑے لمیٹڈ سے ہیں، جس طرح ہماری نظر کا دھوکہ، ہمارے کان، ہماری نظر، ہمارا بول چال، یہ سارا ایک لمیٹڈ سے ہے، تھوڑی سی پاور ہے اس میں، اسی طرح ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی لمیٹڈ سی ہے، ہماری سوچ بڑی جو ہے وہ تنگ ہے، بڑی تنگ ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، ہماری پلاننگ چھوٹی ہے، اللہ کی پلاننگ بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے تو دنیا میں دیکھی چیزیں کیا ہیں، دنیا میں ہم نے تو تول پیمائش اور اس طرح سے دیکھی ہیں، اللہ کی ذات تو ہمیں وہ دے گی جہاں تول پیمائش کا چکر ہی نہیں ہے۔ تول پیمائش کا یہاں چونکہ کلو، آدھا کلو، 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو، 1 من، 2 من، 10 من، 50 من کے حساب سے ہم لیتے دیتے ہیں، تو اتنی سی ہماری سوچ ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، ادنا سے ادنا جو جنتی ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں یہاں تو 5 مرلے، 10 مرلے، 20 مرلے، 50 مرلے، 100 مرلے، 4 کنال، 10 کنال، 12 کنال، ایکڑ، 2 ایکڑ، چند ایکڑ، اسی میں بات رہ جاتی ہے۔ ادنا سے ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح ہم معاملات دیکھتے ہیں ہماری سوچ ویسے ہی ہوتی ہے، ہمارا دل اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی۔ تو اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کی رحمت بڑی، اللہ کی عطا بڑی ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جب دیتے ہیں اللہ ویسے ہی دہانے کھول دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ دہانے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جس کو اللہ نے زمین دے رکھی ہے، جس کو اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ وہ فصل اگاتا ہے، کاشت کرتا ہے، بھلے وہ کتنی ہو، وہ نیت کر لے کہ آئندہ میں نے اپنی زمین کا، فصل کا، کاشت کا عشر ضرور نکالنا ہے، بھلے شیطان مجھے 100 کہے کہ مہنگائی اتنی ہے، فلاں اتنا، نہیں، میں نے نکالنا ہے،
میں نے سمجھنا ہے کہ یہ میری گندم میں جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ گند کی طرح ہے. جس طرح گندم میں اگر کوئی گند ہوتا ہے, کوئی ریت ہوتی ہے کوئی ایسی, تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر اس کو صاف نہیں کریں گے, ایسے ہی پسوا لیں گے, تو وہ ساری جو ہے وہ ریت اور ساری منہ میں آئے گی, اب نہ کھانے کے ہیں نہ اس کو چھاننے کے ہیں, اب وہ بیکار جائے گی. تو سمجھے میں نے جو گندم اٹھانی ہے اس میں سے جو عشر ہے وہ سمجھے میری گندم کی ریت ہے, وہ میں نے نکالنی ہے اس کو صاف کرنے کے. اس کو صاف کرنے کے لیے, یا جس طرح گڑ بناتے ہیں, گڑ جب پکاتے ہیں, رو پکاتے ہیں, تو اس کو پکاتے جاتے ہیں, پکاتے جاتے ہیں, اس کا گند نکالتے جاتے ہیں, گند نکالتے جاتے ہیں. کوئی بھی عقل مند بندہ ایسا نہیں کرے گا کہ میں رو کو کیوں ضائع کروں, میں اس کو کیوں اتار کے پھینکوں, یہ ضائع کیوں کروں, اس کا بھی گڑ بنے گا تو وہ سمجھے گڑ بھی خراب کرے گا, محنت بھی ضائع کرے گا. کیوں کہ اس کی صفائی سے ہی گڑ کے اندر ذائقہ بھی آئے گا, اس کی صفائی سے ہی اوپر والا میل اتارنے سے گڑ کے اندر کلر بھی آئے گا, اس کی صفائی سے ہی بہترین گڑ بنے گا, کوالٹی والا گڑ بنے گا. اگر وہ سمجھے کہ میں صفائی نہ کروں, میں ضائع کیوں کروں, تو سمجھے سارا گڑ بیکار کر دے گا. تو فصل کی بھی یہی مثال ہے. اگر کوئی بندہ سمجھتا عشر کیوں نکالوں, نہ نکالوں, یہ کروں وہ کروں, وہ سمجھے اپنے باقی جو وہ فصل کو بھی تباہ کر دے گا, ضائع کر دے گا. اور پھر ایسا ہوتا نہیں ہے. اب بے موسمی بارشیں آ رہی, تیار گندم ہے, بارش آ گئی, تیار گندم ہے, ہوا آندھی چل گئی, ساری لیٹ گئی, اور اللہ معاف کرے سیلاب آ گیا, گندم کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ گھر کے گھر اور ذخیرے کے ذخیرے ضائع ہو گئے. ایسا بھی تو ہوتا ہے. لیکن جب بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر جو میرے اللہ کا حکم ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اللہ سب کے نقصان میں سے اللہ اس کو نقصان سے بچاتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی باہر کے جنگل میں صحرا میں کھڑا تھا, اس نے دیکھا ایک دم بادل آیا, بادل کا ایک ٹکڑا آیا, اور اس میں آواز آئی کہ اس کی حدیقت فلان, کہ فلاں بندے کے باغ کو سیراب کرو, وہاں پہ جا کے برسو. اور وہ بادلی کا حصہ وہ جو ہے وہ چل پڑا, جا کے وہ پتھریلی زمین پر نالے کے اندر برسا, وہ نالے سے پانی چلا, ایک بڑے نالے میں گیا, وہاں سے ہوتا ہوا آگے کسی زمین میں گیا, اور وہاں جا کے اس زمین کو سیراب کیا. یہ بندہ اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہیں پہ پہنچ گیا, اس زمین پر جہاں پہ وہ پانی لگا, وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا. ایک بندہ اس سے ملاقات کی, اس نے پوچھا یا عبداللہ ما اسمک, اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں لما تسأل عن اسمی, میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو, میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ایسے ایسے یہ ماجرا دیکھا ہے کہ بادل سے تیرا نام سنا ہے کہ فلاں بندے کی زمین کو سیراب کرو, اور ایسے ایسے سسٹم چلا ہے, اور یہ پانی یہاں تک پہنچایا ہے, تو میں بڑا حیران ہوا ہوں, اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے بتایا میرا نام یہ ہے. وہی نام تھا جو بادل سے اس نے سنا تھا, تو بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو ساروں کی زمینوں کو چھوڑ کر یہ بادل کا پانی تیری زمین میں پہنچا, تیری زمین میں برسا, اس کی کیا وجہ ہے یہ تو بتا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب تو نے سارا ماجرا دیکھ لیا ہے, سن لیا ہے, ویسے تو میں نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھا ہوا تھا, اب تجھے بتا دیتا ہوں یہ ماجرا کچھ بھی نہیں ہے, روٹین کا ہی ہے. بس صرف ایک یہ ہے کہ جب میری فصل کاشت اور جو بھی میری ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے, میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں, اپنے لیے, غربا کے لیے, اور دوبارہ اس کو کاشت کرنے کے لیے. بس یہ عمل ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں, اللہ اپنا کرم فرما دیتا. تو پھر اللہ کی مدد ایسے شامل حال ہوتی. تو اس لیے کوشش کریں, جن کو اللہ نے زمینیں دی ہیں, فصلیں زمین نہیں بھی ہے, ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں, تو وہ کوشش کریں اپنی کاشت کا عشر نکالیں, عشر ضرور نکالیں. اپنی 100 من میں سے 10 من اگر تو وہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہے, 100 من میں سے 5 من اگر وہ خود, جیسے آج کل زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خود اپنی کوشش سے, محنت سے, اپنے خرچ کر کے یہ ہوتا ہے, ٹیوب ویل کے ذریعے سے, یا اسی طرح سے کوئی اپنے جو سورسز ہیں بندہ وہ مصنوعی ذرائع استعمال کرتا ہے, نہری ہے یا اسی طرح سے سولر ہے یا کوئی بھی سسٹم ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے, تو 100 من میں سے 5 من اس کو الگ کرنی ہے. اور یہ جو الگ کریں گے یہ ختم نہیں ہوگی, سمجھے یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اصل یہی بچت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے جب وہ ذبح شاتن, ایک بکری ذبح کی, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب وہ آئے تشریف لائے تو پوچھا جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کچھ باقی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ساری تقسیم کر دی ہے, ما بقی منہا الا قطفہا, صرف ایک دستی ہے وہ آپ کے لیے رکھی ہے, باقی ساری تقسیم کر دی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بقی کلھا سوا قطفہا, کہ سارا کا سارا باقی ہو گیا سوائے اس دستی کے, کہ جو تم نے بانٹ دیا وہ باقی ہے.
جو اپنے پاس رکھا یہ تم اس کے حساب بھی دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہم بانٹ دیں گے, دے دیں گے, وہ سمجھے باقی ہے جو ہمارے پاس ہے ہم استعمال کریں گے, ظاہر سی بات ہے اس کو ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.